سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے جیل بھرو تحریک کے اعلان کے بعد اس پر ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں بات کر رہا ہے اور ساتھ ہی کئی سوالات بھی گردش کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آیا یہ اپنی نوعیت کا ملک میں ہونے والا پہلا احتجاج ہے یا ماضی میں بھی کبھی ایسی تحریک چلی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ نکتہ بھی اپنی جگہ پر قائم ہے کہ جیل بھرو تحریک کا مقصد کیا ہے؟ ایسی تحریک کے اعلان کا آخر کیا فائدہ ہے؟ عمران خان کی جیل بھرو تحریک خود پاکستان تحریک انصاف PTI کے لیے امتحان ہوگی یا حکومت کے لیے بھی کڑی آزمائش ثابت ہو سکتی ہے؟ اگر ہم پاکستان میں جیل بھرو تحریک کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے۔ البتہ ملک میں سویلین حکومت کے دوران یہ احتجاج ضرور پہلی بار ہوگا۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا میں اسی نوعیت کا احتجاج کیا گیا تھا۔ تحریک بحالی جمہوریت یعنی MRD نے اپنے احتجاج کو مؤثر بنانے کے لیے گرفتاریاں دینے کا اعلان کیا تو اس اعلان پر عمل بھی کیا اور ملک بھر میں گرفتاریاں دی۔ حزب مخالف کی جماعتوں کے اتحاد میں شامل پیپلز پارٹی نے اس احتجاج میں بھرپور حصہ لیا اور ملک بھر میں جہاں کہیں بھی گرفتاری ہوئی تو پیپلز پارٹی اس میں پیش رہی۔ MRD کی اس سیاسی حکمت عملی کے تحت تقریباً روزانہ کی بنیاد پر گرفتاریاں ایک معمول بن گئیں۔ حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے احتجاجاً گرفتاری دینے والے رہنماؤں اور کارکنوں کو اس عمل سے پہلے ہی ان کے گھروں یا کسی دوسری جگہ سے گرفتار کر لیا جائے تاکہ وہ خود گرفتاری نہ دے سکیں۔ سیاسی کارکن طے شدہ منصوبے کے تحت ایک ایک کر کے کسی مشہور مقام پر اکٹھے ہوتے اور اپنی جماعت کا جھنڈا نکال کر اسے لہراتے اور نعرے لگاتے ہوئے گرفتاری دے دیتے۔ اس طرح گرفتاری کا سلسلہ چلتا رہا۔ سیاسی اعتبار سے خود گرفتاری دینا یا اس کی پیشکش کرنا اپنے آپ میں ایک غیر معمولی عمل ہے۔ ملکی آئین اور قوانین شخصی آزادی کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اپنی آزادی کو خود ختم کرے تو وہ کسی طرح بھی معمول کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ جہاں لیڈر اور کارکن MRD کی اس تحریک میں شامل رہے وہیں وکلا بھی ان کی رہائی کے لیے پیش رہے اور فوجی دور میں قائم خصوصی اور سمری فوجی عدالتوں میں مقدمات لڑتے رہے۔ اب ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ رضاکارانہ طور پر گرفتاری دینے والے کو کیوں گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ رضاکارانہ طور پر گرفتاری دینے والے کو کیوں گرفتار کیا جاتا ہے حالانکہ ان کے خلاف کوئی مقدمے بھی درج نہیں ہوتے تھے، پھر یہ گرفتاری کیسے ہو جاتی تھی؟ اس سوال کا سادہ جواب یہ ہے کہ مارشل لا دور میں کسی سیاسی سرگرمی کو روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کی جاتی تھی تاکہ 4 سے زیادہ افراد ایک جگہ پر اکٹھے نہ ہو سکیں۔ اس کی خلاف ورزی پر انہیں گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ اس دور میں فوجی حکومت کے خلاف نعرہ لگانا بھی مارشل لا کے قوانین کے تحت قابل دست اندازی جرم تھا۔ اسی وجہ سے نعرہ لگا کر گرفتاری دے دی جاتی تھی۔ اس کے بعد گرفتار سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کو خصوصی اور سمری کورٹ میں پیش کیا جاتا تھا جہاں انہیں سزا سنائی جاتی تھی اور مختلف جیلوں میں منتقل کر دیا جاتا تھا۔ عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب ملک میں سویلین حکومت ہے۔ ایسی صورتحال میں گرفتاری کیوں کی جائے گی؟ قانون کے تحت گرفتاری اس وقت عمل میں لائی جا سکتی ہے جب کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو یا پھر اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج کیا گیا ہو۔ ان وجوہات کے بغیر کسی کو گرفتار کرنا قانون کی منشا کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ خود ایک جرم ہے۔ پاکستانی قانون کے تحت کسی کو غیر قانونی قید یا حراست میں رکھنا بھی ایک قابل دست اندازی جرم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور MRD کی جیل بھرو تحریک میں
فرق یہ ہے کہ اب صرف ایک جماعت نے گرفتاریاں دینے کا اعلان کیا ہے، اور وہ بھی سویلین حکومت کے دور میں۔ جہاں تحریک انصاف کے لیے جیل بھرو تحریک کوئی آسان ہدف نہیں ہے، وہیں حکومت کے لیے بھی اس سے نمٹنا آسان نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گرفتاریوں کے لیے حکومت کو ٹھوس قانونی وجوہات کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بغیر کوئی بھی گرفتاری ایک مشکل عمل ہوگی۔ فوجداری قانون کی سمجھ بوجھ رکھنے والے وکلاء کے مطابق مقدمے میں نامزد ہونے کے باوجود گرفتاری اس وقت تک ضروری نہیں ہے جب تک پولیس گرفتاری کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ اس کلیے پر صورتحال کو پرکھا جائے تو پھر بغیر کسی جرم کیے کسی کی گرفتاری کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اب اگر ہم یہ سوچیں کہ پی ٹی آئی کارکنان کی گرفتاری کس صورت میں ممکن ہوگی، تو تحریک انصاف کے اعلان کے مطابق جیل بھرو تحریک جو 22 فروری سے شروع ہوگی اور گرفتاری دینے کے سلسلے کی ابتدا لاہور سے ہو رہی ہے۔ ایم آر ڈی کے دور میں حزب مخالف کے اتحاد میں شامل جماعتوں کے کارکن مال روڈ، ریگل چوک لاہور میں گرفتاری دیتے تھے۔ مال روڈ اور ریگل چوک کو سیاسی سرگرمیوں کے اعتبار سے منفرد مقام حاصل رہا ہے۔ آج کی بات کی جائے تو لاہور کی مال روڈ کی حد تک وہاں احتجاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ مال روڈ پر احتجاج پر پابندی ہے۔ یوں مال روڈ پر احتجاج کی صورت میں کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے، لیکن شہر میں دیگر مقامات پر کارروائی کے لیے کم از کم دفعہ 144 کا نفاذ ضروری ہے، اور اس طرح حکومت کو گرفتاری کا جواز مل جائے گا۔ تحریک انصاف کے اعلان پر مقامی رہنما اور کارکن کسی شہر میں گرفتاری کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور حکومت گرفتار نہیں کرتے تو اس صورت میں بھی ایک سیاسی سرگرمی شہر میں ہوگی، اور اگر گرفتاری عمل میں آتی ہے تو اس صورت میں حزب مخالف کے اس احتجاج کو توجہ ملے گی۔ قانونی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ جیل میں جانا کسی تفریحی مقام پر جانے جیسا نہیں ہے۔ جیل میں قید کرنے کے لیے قانونی تقاضے ہیں جن کو پورا کیے بغیر یہ کسی طور ممکن نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کے دوران حکومت کتنی گرفتاریاں کرتی ہے، اس کا بھی تعین کرنا یا اس پر رائے دینا قبل از وقت ہوگا۔ البتہ اس طرح تحریک انصاف کو احتجاج کا پلیٹ فارم مل جائے گا جو تحریک انصاف کو سیاسی فائدہ دے سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کا گرفتاری دینے کے لیے کسی مقام پر اکٹھا کرنے کی صورت میں اس احتجاج کو غیر مؤثر بنانے کے لیے حکومت کو کسی حکمت عملی کی ضرورت ہوگی۔ ابھی جو ہمارے پاس تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ لاہور میں چند مقامات پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور تحریک انصاف کے کارکن اس سے فائدہ اٹھا کر گرفتاریاں دے سکتے ہیں۔